آٹا، چینی، گھی، دالیں سب کی قیمتیں بے قابو، روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، سبزی اور سبز مسالہ جات کی ریٹس میں بھی اتار چڑھاؤ، ادرک پھر 540 پر پہنچ گیا، ٹماٹر کی ڈبل تو لہسن کی ٹرپل سینچری، غریب کے لیے گوشت کھانا خواب بن گیا، پروٹین کا سستا ذریعہ سمجھی جانے والی مرغی کی بھی اونچی اڑان۔ دھان کی فصل پک کر تیار، جھنگ میں رائس ملز نہ کھلنے پر کاشتکار پریشان، ممکنہ سموگ کے باعث چاول کی تیار فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، گندم کی بوائی میں تاخیر ہو سکتی ہے، جبکہ کاشتکاروں کو دھان کی باقیات کو آگ لگانے کی بجائے سلائسر مشین کے اقدامات کو فروغ دینے کا فیصلہ، فیلڈ اسٹاف فارمرز میٹنگ میں کاشتکاروں کو آگاہی دینے کی پابند ہوگی۔ ایم پی فردوس رائے اور اے سی سٹی فیصل آباد ایوب بخاری کا کلیم شہید کالونی میں سہولت بازار کا دورہ، سہولیات اور اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا، جبکہ ممبر بورڈ آف ریونیو منصور قادر کا لالیاں اور شناب نگر کی سہولت بازاروں کا دورہ، ڈی سی چنیوٹ اور اے سی لالیہ بھی ہمراہ، حسن فلور ملز اور سفینہ شوگر ملز کا بھی دورہ کیا۔ جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر فرید پراسہ نے جھنگ کا دورہ کیا، اجلاس میں مہنگائی کے حوالے سے ضلع بھر میں جلسے اور ریلیاں نکالنے کا فیصلہ، پریس کانفرنس میں کہا اپوزیشن سے علیحدہ تحریک چلانے اور میڈیا پر پابندیاں قابل مذمت ہیں۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں پر ہیڈ آفس سے براہ راست رابطہ کرنے پر پابندی عائد، ٹریفک پولیس کا کوئی اہلکار تبادلے کی درخواست براہ راست نہیں بھیج سکے گا، ایڈیشنل آئی جی نے چیف آفیسر کے بغیر درخواست دینا خلاف قانون قرار دے دیا، ضلعی افسران کے اہلکاروں کو آگاہی دینے کے احکامات۔ انسداد پولیو مہم، محکمہ صحت جھنگ نے مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دی، 4,99,800 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر، 1155 ٹیمیں فرائض سر انجام دیں گی، محکمہ صحت کا پلان تیار۔ محکمہ ایکسائز فیصل آباد نے رواں مالی سال 1 ارب 25 کروڑ روپے اکٹھے کر لیے، جائیدادوں سے 95 کروڑ روپے، نئے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس سے 35 کروڑ روپے وصول کیے گئے، وصولیاں پراپرٹی ٹیکس، موٹر رجسٹریشن اتھارٹی اور ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں کی گئی۔ ایف ڈبلیو ایم سی اور پی ایچ اے کی باہمی چپکلیش، یو سی 125 شاداب کالونی کا پارک ویران، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے، شہری بدبو سی اذیت میں مبتلا، محکمے ایک دوسرے پر مڈبال ڈالنے لگے۔ فیصل آباد میں کنسٹرکشن پر حکومتی توجہ نہ ہونے سے معاملات متاثر ہونے لگے، کنسٹرکٹر یاسین کسانہ کہتے ہیں کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ نہ دیا جا سکا، بینکس کو کم شرح سود پر قرضے فراہم کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائن نہ مل سکی، ہاؤسنگ اسکیم کو ٹیکس چھوٹ کی سہولیات بھی مہیا نہ ہو سکی۔ تانلے والا موبائل مارکیٹ اور سکول بازار میں تجاوزات کے خلاف کارروائی، میونسپل انتظامیہ نے سامان اٹھا دیا، دکانداروں کو جرمانے بھی کیے گئے، دوبارہ تجاوزات کرنے والوں کو سخت کارروائی کا عندیہ۔ گھنٹہ گھر چوک سے منسلک 8 بازاروں میں ٹریفک نظام بہتر بنانے کے لیے تاجر بھی متحرک، ٹریفک پولیس نے پارکنگ کے لیے نشانات لگا دیے، صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بھلی کہتے ہیں ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے انتظامیہ کے ساتھ ہیں۔ احمد پور سیال فیسکو سب ڈویژن گڑھ مہاراجہ کی مبینہ غفلت، محلہ خیمہ سادات میں بجلی کی تاریں لٹکنے لگی، شہری کہتے ہیں متعدد بار درخواستیں گزاری ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، فیسکو حکام نے کہا معاملہ علم میں نہیں تھا، جلد مسئلہ حل کیا جائے گا، ایس ڈی او نے یقین دہانی کرا دی۔ فیسکو کا ڈیٹ ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، ریکوری سٹاف کی ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں منسوخ، چیف ایگزیکٹو فیسکو ارشد منیر نے احکامات جاری کر دیے۔ متاثرہ بہنوں کو بہترین طبی سہولیات دینے کی ہدایت، ایس ایس پی آپریشنز نے کہا ملزم کو جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔
فیصل آباد کے شہزاد ٹاؤن سے ماں بیٹی سمیت اغوا چینچی ڈرائیور نے بے ہوشی کی دوا سنگھا کر لے گیا، بیوی کو چھوڑ دیا، 2.5 سالہ بچی کے لیے بھتہ طلب، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ لائن مین کے دوران کام اموات کی بڑی وجہ کیا؟ وزارت پاور ڈویژن نے فیصلوں سے تفصیلات مانگ لی، جاں بحق ہونے والے ملازمین کے ورثاء کو ڈینجر الاؤنس دینے کی بھی ہدایت۔ پیر محل میں چک نمبر 308 کے قریب چلتی گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، کار میں سوار فیملی نے گاڑی کو کود کر جان بچائی، آگ نے کار کو مکمل لپیٹ میں لے لیا، ریسکیو اطلاع ملنے کے باوجود تاخیر سے پہنچی۔ سرگودا روڈ، شیخ پورہ روڈ، جھنگ روڈ سمیت شہر کی اہم شاہراہوں پر اسٹریٹ لائٹس خراب، فیصل آباد شہر رات کے وقت تاریکی میں ڈوب گیا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، جبکہ انتظامیہ خواب خرگوش میں گم۔ چنیوٹ کی انتظامیہ کی بے حسی، کچہری روڈ خستہ حالی کا شکار، ایڈیو کمپلیکس، ججز کی رہائش گاہیں اور محکمہ آبپاشی کا دفتر بھی اسی روڈ پر قائم، ٹریفک جیم معمول، انتظامیہ نے چپ سال دی، جبکہ کمالیہ چونگی روشن شاہ قبرستان کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کی وہ مشکلات کا سامنا، پیاروں کی فاتح خانے کے لیے آنے والے شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ فیسکو میں درجہ چہارم کے ملازمین کے لیے اچھی خبر، فیسکو ہیڈ کوارٹر نے تمام سرکل سے کوائف مانگ لی ہے، ملازمین کو تجربے اور کارکردگی کی بنیاد پر ترقیاں دی جائیں گی۔ توبہ انتظامیہ دفعہ 144 پر عمل درآمد نہ کرا سکی، تحصیل کونسل کے باہر کوڑا کرکٹ کو آگ لگا دی گئی، شہریوں کا دھویں سے سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ۔ لوکل گورنمنٹ کا اہم فیصلہ، بلدیاتی ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس ملے گی، کارپوریشن، میونسپل کمیٹیز اور اسٹریٹ لائٹ سمیت متعلقہ محکموں کو ادائیگی کے احکامات، انشورنس کی تنخواہ سے ماہانہ کٹوتی کی جائے گی۔ رواں مالی سال 85,000 افراد نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروا دیے، ریجن بھر میں این ٹی این ہولڈرز کی تعداد 4,15,000۔ ایف بی آر حکام کے مطابق 20% ٹیکس گزاروں نے انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کی۔ ڈسٹرکٹ گڈ گورننس ٹیم کی گوجرا میں میٹنگ، سیکرٹری ستارہ امتیاز، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم نے صدارت کی، عوام کو ریلیف دینے کے لیے گڈ گورننس ٹیم کو مزید فعال کرنے پر زور، تحصیل سطح پر تمام محکمہ جات کی کڑی نگرانی کا فیصلہ۔ یتیم اور لاوارث بچوں کو سہارا دینے کا عزم، صاحبان ضعیفہ ویلفیئر سوسائٹی اور المصطفیٰ فاؤنڈیشن نے الحاق کر لیا، چیئرپرسن فرزانہ لالی اور چیئرمین رانا محمد نوید نے معاہدے پر دستخط کیے۔ جمعیت طلبہ اہل حدیث ڈویژن فیصل آباد کی زیر اہتمام قوالیہ میں تقریری مقابلہ بعنوان ریاست مدینہ ثانی کا قیام کیسے پر تقاریر کی گئی، صوبائی ناظم جمعیت اہل حدیث عبدالرشید حجازی کی خصوصی شرکت۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوبہ اور تاندے والا میں شہریوں کی جانب سے تیاریاں جاری، مساجد، گلیاں، گھروں اور بازاروں کو برقی کمکموں اور جھنڈوں سے سجا دیا گیا، تاندے والا کے سجے بازاروں اور گھروں کو دیکھ کر بچوں اور بڑوں کی خوشی دیدنی ہے۔ فیصل آباد کے علاقے خالد آباد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی، ہاتھوں میں مشلے اٹھائے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد میں شرکت، بچوں نے عربی لباس بھی زیب تن کر رکھے تھے۔ ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منانے کے لیے شہری پرجوش، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جشن منانے کی تیاریاں، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار بچوں بڑوں کا جوش، دیدنی، جھنڈی اور بیجز کی خریداری، بازاروں میں گہما گہمی عروج پر۔ مرکزی میلاد کمیٹی فیصل آباد کی سیکورٹی کے حوالے سے انتظامیہ کے ساتھ اہم میٹنگ، چیئرمین کمیٹی حاجی منیر نورانی، جنرل سیکرٹری شیخ قدیر ظہیر نے شرکت کی، پولیس اور ڈی سی سے درخواست ہے کہ ریلیوں اور محافل کو فول پروف سیکورٹی دی جائے۔
फैसलाबाद हजबेरी टाउन में 28वीं सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद में शिरकत। फारूक नातना, इरफान रजा अख्तारी, अली रजा अख्तारी और हाफिज सुफियान अख्तारी ने बारगाह रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। खतीब अहले सुन्नत मौलाना सईद इब्रार हुसैन शाह ज़ैदी ने महफिल में शिरकत की। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फैसलाबाद की जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रैली धोबी घाट से घंटा घर तक रैली निकाली। शुरका का हाथों में झंडे उठाकर दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद करते रहे। तादीदारे दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के हवाले से प्रेस क्लब लालिया में महफिल मिलाद। शुरका ने गुलहाए अकीदत पेश किए। दावत इस्लामी प्रेस क्लब लालिया के मेंबरान ने शिरकत की। दुरूद और सलाम की सदाएं गूंजती रही। चनियोट में अल रहमान क्रिकेट फेस्टिवल का इनेकाद। जिला भर से 20 टीमों ने शिरकत की। इफ्तिताही मैच डॉल्फिन और चनियोट टाइगर्स के मबैन खेला गया। डॉल्फिन 170 रन का हदफ हासिल करके मैच अपने नाम किया। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमा सरदार बहराम खान और एमडी गुलाम शब्बीर ने शिरकत की। और फैसलाबाद में सिटी 41 के एंकर पर्सन अब्दुल मनान की दावत वलीमा। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम भली, मियां तनवीर चौधरी इस्लाम, एडवोकेट सदर प्रेस क्लब फैसलाबाद जफर डोगर, समंदरी प्रेस क्लब सदर, प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर उमैर अरशद और दीगर सहाफियों ने शिरकत की।